اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عظیم قربانی جو یادگار بن گئی، یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز واقعہ ہے جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ 86 سالہ بوڑھا شخص جو آرزو کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ تھا اور بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کیا کرتا تھا، رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد سے نواز دیجئے۔ بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سن ہی لی اور ایک حلیم بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا عطا بھی کر دیا گیا۔ بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو، لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا وہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید و انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت و انقیاد اور بے چوں چرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا۔ چنانچہ اولاً اس معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا، جسے وہ اللہ کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لایا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا اب آباد ہو چکا تھا، اور وہ نور نظر لخت جگر پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن عین اسی زمانے میں جبکہ نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ ابراہیم کو خواب میں یہ حکم ربی پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے عزیز از جان نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے۔ ذرا سوچئے کیسا دل دوز حکم ہے۔ اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے تو بجا ہے۔ آرزوؤں کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا مادیت کی دنیا میں کوئی اسے سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم ربی کو خوشی سے قبول کر کے برملا اس کے تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت و عظمت مقدر کرا لی، اور اس پر ترا یہ کہ اس تعمیل حکم میں وہ سعادت آساز بیٹا اسماعیل اپنے عظیم والد ابراہیم خلیل اللہ کے شانہ بشانہ نظر آیا اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بڑے اچھوتے انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ رب هب لی من الصالحین، اور عرض کیا میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ اللہ فرمانے ہم نے انہیں ایک متحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا تو فرمایا میاں صاحبزادے میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، تو سوچو تمہاری کیا رائے ہے۔
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ربی ہوا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما وتله للجبین، پس جب دونوں باپ بیٹے نے دل سے حکم مانا اور بیٹے کو ذبح کے لیے پیشانی کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا کہ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین انہ من عباد المؤمنین، ہم مخلص بندوں کو ایسے ہی شاندار صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ابراہیم ہمارے مؤمن بندوں میں ہیں. ان آیتوں کو آپ بار بار پڑھیں، پھر پڑھیں. رحمان و رحیم اور رؤوف و شکور رب کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے ہو رہا ہے. اس رب شکور کی رحمت تو آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت و اطاعت کی ضرورت ہے. کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آمین اللہم آمین.